الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر بہت مشکل گزرا آپ کا جانا۔ آپ کے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، یہاں تک کہ اس بات کو سننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ کوئی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ بہت زیادہ پریشان تھے، بہت زیادہ، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک فرماتے تھے کہ میرے سامنے کوئی یہ کہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم چلا گیا تو میں اس کی گردن اتار دوں۔ اب کیفیت ایسی تھی غم کی، دکھ کی، کہ یقین نہیں آتا تھا۔ یعنی صحابہ وہ لوگ تھے نا کہ جن کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اور زیادہ محبوب ہونے کا تصور نہیں تھا کہ آپ سے بڑھ کر کوئی محبوب۔ اور دنیا میں انسان کا سب سے محبوب انسان جب جاتا ہے نا تو کتنی زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، ایون کسی کے ماں باپ کوئی اس طریقے سے چاہنے والا اگر مر جاتا ہے تو کتنی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ کے سامنے، صحابہ کے سامنے تو سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ اگر تھا نا، محبتیں اگر تھیں نا دل کی گہرائی سے، وہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، آپ سے بڑھ کر کسی کے ساتھ نہیں تھی۔ اور اس کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات آئی کہ میں اس وقت تک کوئی انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین،
کہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے لیے سب سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں، ماں باپ لوگوں سب سے زیادہ بڑھ کر عزیز، جہاں تک کہ اپنی جان سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اب صاف دل لوگ صحابہ کرام تھے نا، تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جان سے بڑھ کر عزیز کی کیفیت تو سمجھ میں نہیں آتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ پڑی حضرت عمر پر، اور نگاہ نبوت کا پڑھنا تھا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ بڑھ کر عزیز اور محبوب ہیں۔ کیا کیفیت تھی وہ! تو یقیناً وہ یہ بات کرتے کہ بھائی کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ ان کی تو دنیا لوٹ گئی تھی، ان کو تو سب کچھ لوٹ گیا تھا۔ ایک عورت جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ کے نام سے تھا، اور وہ جس وقت احد کا میدان تھا اور یہ خبر پھیلی بھائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا، تو وہ مدینے سے نکلی اور نکل کر آنے لگی، اور آ کر راستے پہ کہتی کسی نے خبر دی آپ کا شوہر شہید ہو گیا۔ کہا شوہر کو چھوڑو، بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ پھر آگے جانے لگی، کسی نے خبر دی آپ کا بیٹا بھی شہید ہو، کہا بیٹے کو چھوڑو، یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آگے کسی نے کیا خبر دی، کہا آپ کا والد بھی شہید ہو گیا، کیا اس کو بھی چھوڑو، یہ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ سکون نہیں ملا جب تک جا کر اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، تو اس وقت تک سکون نہیں ملا، اور جب دیکھ لیا تو پھر کہنے لگے کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جللو، آپ کے ہوتے ہوئے آپ جب موجود ہیں، آپ کی نگاہ میری آپ پر پڑی اور آپ کو دیکھ لیا، اس کے بعد کوئی مصیبت نہیں رہتی، اور تو کوئی مصیبت نہیں، سب غم کچھ نہیں ہے۔ آپ کی خبر ہمارے لیے نا وہ روح فرسا تھی، اور وہ بہت بڑی تھی۔ تو صحابہ کا کتنا گہرا تعلق تھا، اور یہ ہر مومن کا ہونا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، ایک موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کسی کے اگر بچے شہید ہو جائے، بچے دنیا سے چلے جائیں، کسی آدمی کے بچے مر جائیں، 2 مر جائیں، 1 مر جائے تو 3 مر جائیں، تو اس طرف بات 3 پہ چلی، تو کہا وہ جنتی ہے، وہ ماں جنتی ہے، وہ جنت میں لے کر چلے جائیں گے اس کو، اس کے ماں باپ جنتی ہے۔ 2 مر جائے تو وہ بھی، 1 مر جائے تو وہ بھی۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کا ناتمام بچہ مر جائے جو ابھی پورا ہی نہیں ہوا تھا، پہلے سے وہ ضائع ہو گیا، وہ مر جائے، تو آپ نے کہا کہ اگر وہ بھی مر جائے نا تو وہ بھی اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے سفارشی بن کر جنت میں لے جائے گا۔ اور کہا کہ فرمائے کہ ایتھا الموفقہ، اے وہ عورت کہ جس کو ہر بات میں درستگی اور اصابت رائے کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ حضرت عائشہ کی تعریف کی کہ اب آپ نے پھر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کا بچہ ہی نہ ہو تو، کسی کا بچہ نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میرا جانا دنیا سے چلا جانا میری امت کے لیے تھوڑا غم ہے، میرا چلا جانا دنیا سے میری امت کے لیے تھوڑا غم ہے، اور یہ میرا جو چلا جانا ہے نا میری امت کے لیے اتنا بڑا غم ہے نا، اس پر بھی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے گا۔ کسی کے دل میں درد تو ہو نا، کوئی اس بات کے فکر تو کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دورانیہ میں جس وقت یہ کیفیات اور یہ سب چیزیں پھیل گئی تھی اور صحابہ پریشان تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر تشریف لے گئے، اور آپ نے فرمایا بھائی من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من کان یعبد محمد، جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے تو فإن اللہ حی لا یموت، اللہ پاک زندہ ہے، وہ مرا نہیں، اللہ پاک زندہ ہے۔
ومن کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سن رہے تھے، اور یہ تھے ایک عظیم انسان کا یہ اعلان تھا، اور بڑے کا چھوٹوں کو ایک طرح سے دلاسا دینا تھا کہ بھائی کہ تم اس بات کو یقین رکھو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہیں، دنیا سے پردہ فرمانا ہے اور دنیا سے جانا ہے، کہ بشری تقاضا ہے کہ یہاں سے پردہ فرما کر ایک اور دنیا میں گئے ہیں، اور یہ سب نے جانا ہے۔ تو اب اللہ کی ملاقات اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب جب یہ کیفیت ہوئی تو پھر صحابہ کے اندر تھوڑا سا حوصلہ آیا، اور صحابہ اس بات کو سننے کے لیے پھر تیار ہوئے کہ ہاں بالکل یہ تو صحیح ہے، لیکن کیفیات عجیب تھی سب کی۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ایک صحابی رسول ہیں، جنہوں نے خواب کے اندر دیکھا کہ یہ جو آذان ہے نا، آذان، خواب میں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا سب صحابہ نے کہ اعلان آذان کے لیے، نمازوں کے لیے لوگوں کو بلانے کی کیا ترتیب ہو۔ مختلف رائے سامنے آئی کہ یہ کریں وہ کریں، ناقوس بجائیں، آگ جلائیں، اعلان کریں، مختلف صورتیں آئیں۔ تو اب یہ جا کر اس طرح سو گئے، تو رات کو خواب میں عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی نے پوری ترتیب دیکھی۔ ایک فرشتہ آیا، دیکھا کہ فرشتہ نہیں ایک انسان نظر آیا کہ دیکھے دیوار پر ہے، اس کے ہاتھ میں ناقوس ہے، بھائی ہم ہی دو گے، کیا کریں گے ہم، نماز کے لیے لوگوں کو بلائیں گے۔ کہا اس سے بہتر نہ بتاؤں۔ پھر انہوں نے پوری آذان دی، اور اس کے بعد پھر بیٹھے، پھر کھڑے ہو کر دوبارہ سے پھر پوری اقامت کہی۔ جب یہ کہیں صبح ہوتے ہوئے، ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ تہجد میں سارے صحابہ اٹھتے تھے، بھائی سارے صحابہ تہجد پڑھتے تھے۔ اللہ ہوا کہ سب صحابہ تہجد پڑھتے تھے، ہم بھی ایمان والے ہیں آج صحیح، سب صحابہ تہجد پڑھتے تھے، تہجد کے بغیر کوئی نہیں تھا۔ آپ کو کوئی کامیاب انسان تہجد کے بغیر نہیں ملے گا، کہ دنیا کے اندر وارخت کامیابی ملی ہو تہجد کے بغیر بھی، اور رات کے آخری پیر لمبے سو جائیں اور شروع کے اندر جاگتے رہیں آدھی رات، یہ سارا سنت کے خلاف ہے۔ وہاں برکتیں اڑ جاتی ہیں۔ جس گھر کے اندر رات کو 12 1 بجے 2 بجے لوگ سوتے ہیں نا، وہاں برکتوں کا نام نہیں ہوتا، وہاں غفلتیں ڈیرا ڈالتی ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو آخر میں پھر اللہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو سلا دو جو رات بھر جاگتے رہے، صبح یہ میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہے، ان کو سلا دو اس وقت۔ اور غفلت کی نیند آتی ہے، صبح کی نماز بھی چلے جاتی ہے۔ تو صحابہ کرام ایسے نہیں تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کرام نے صبح اٹھے تو دوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ کہا بہت اچھا، اور کہا کہ جاؤ بلال کے کان میں یہ کلمات کہو، اور بلال جو ہے نا آذان دے، فَإِنَّهُ أَنْدَى مِنْكَ صَوْتًا، وہ اونچی آواز والا ہے تم سے۔ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی جا کر انہیں کلمات کہتے رہے اور وہ آذان دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھاگتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب تو میں نے بھی دیکھا تھا، اسی طریقے سے خواب دیکھا اور یہ کلمات دیکھے۔ ایک اور صحابی بھی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحمدللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک جو ہے نا حکم ملا، گویا کہ ہم کس طریقے سے نمازوں کے لیے لوگوں کو بلائیں۔ تو الغرض یہی صحابی حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی اپنے باغ میں کام کر رہے تھے، بیٹے نے آ کر بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ سمجھ نہیں آ رہا، یقین نہیں آ رہا کہ کیا خبر ہے۔ کہتے ہیں کہ وہیں پر عبداللہ بن زید ابن عبد ربی نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ ایسے رکھا، عرض کیا اللہ سے، اے اللہ یہ آنکھیں دنیا کے اندر تھی، میں مدینہ جایا کرتا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتا تھا، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، مجھے ان آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہنا ہی تھا کہ ان کی وہاں نابینا ہو گئے اور بینائی ان کی چلی گئی۔ یہ محبت تھی، محبت، کیا صحابہ تھے، کتنی محبتیں رکھتے تھے۔ یا رسول اللہ ان آنکھوں سے میں نبی کے دیدار کرتا تھا، اب میں کس کا دیدار کروں گا جا کے۔ تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ شخص عظیم انسان تھے، سنبھالا دیا اور کہا لوگوں تم حوصلہ رکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جانا ہے اور آپ چلے گئے دنیا سے۔ اب یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو سنبھالا نہ دیتے تو شاید کہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہ ملتا، کہ شاید کہ لوگوں کی کیفیت ایسی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوتے، کس طریقے سے ہوتے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہمیں لوگوں کا تو ارادے ایسے بن گئے تھے
کہ پتہ نہیں اب کیا ہوتا، اگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر ہمیں حوصلہ دے کر اس طریقے سے نہ لے کے جاتے تو پتہ نہیں، ہم نے تو ارادہ کیا کونے میں چلے جائیں گے، کوئی عبادت کر جائیں گے، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے غم ایسا تھا۔ لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات شروع کی، اور اس کے بعد کیا کہ اب چند دن نہیں ہوئے تھے، ادھر سے آیا کہ بھائی کہ مانعین زکوٰۃ کے لوگ کچھ منکر اور کچھ منکر بھی نہیں ہو رہے، یہ چیز زکوٰۃ میں دیتے تھے یہ چھوڑ دیے، اب یہ چیز چھوڑ دے رہے، یہ نہیں دے رہے۔ آپ نے اعلان کیا جاؤ اس کے لیے ایک لشکر نکالا، جاؤ ان کے لیے جہاد کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جری آدمی، امیر المومنین ابھی تو حکومت آئی اور آپ کے کندھے پر ذمہ داری، ذرا تھوڑا سا اگر آپ حوصلہ کر لیں بعد میں بھیج دیں۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عجیب اعلان تھا، اور فرمایا ابوبکر عمر اینقص الدین وانا حی، کہ دین کم ہوتا جائے، دین مٹتا جائے، کمزور ہوتا جائے اور میں زندہ رہوں۔ ابوبکر کیسے زندہ رہے کہ دین مٹے اس کے سامنے؟ اور جو فرمایا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک رسی بھی دیتا تھا نا، آج اس کا بھی انکار کرے گا تو ابوبکر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے، کیونکہ دین کو نہیں مٹنے دینا، دین کو نہیں مٹنے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اللہ پاک نے حضرت عمر کا سینہ بھی کھول دیا۔ آپ نے اسی وقت تھا کہ آپ نے 1200 صحابہ، کئی ہزار صحابہ کرام کو بھیجا تھا، کئی ہزار صحابہ کرام کو بھیجا تھا۔ مسلمہ کذاب جب اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور اس کے 40,000 مردار ہوئے تھے، اس کے لوگ بہت سارے لوگ تھے ان کے ساتھ، مسلمہ کذاب کے ساتھ۔ ہمیشہ باطل لوگ زیادہ ہی ہوا کرتے ہیں، آج بھی دنیا میں کفر زیادہ ہے، مسلمان کم ہیں، یہ سارے سمجھتے ہیں، لیکن وہ اسلام صحیح طور پہ دلوں کے اندر بیٹھ جائے نا، وہ اور بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے مٹھی بھر بھی ہوتے ہوئے طاقتور تھے جب ایمان جو اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا، اور آج زیادہ بھی ہو کر جو نا غصہ، ان کا غصہ اس سیل بالکل جھاگ کی طرح ہو گئے، بس جو چاہے جس طرح چاہے تر لقمہ بنا لے۔ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ لشکر بھیجا، اس وقت آپ اندازہ کریں کہ 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی غزوات تھی نا، آپ نے 27 غزوات لڑی، اور آپ کے 47 سریہ جو ویسی لشکر بھیجے تھے، اور آپ نے اتنے غزوات لڑنے کے باوجود بھی 259 یعنی آپ جو 259، یہ اتنے لوگ صحابہ صرف شہید ہوئے اس میں، اتنا عرصہ دورانیہ میں آپ کے صحابہ کم شہید ہوئے، اور جو مقابلے کے اندر اور لوگ مارے گئے تھے نا، ان کو بھی ملا کر کوئی 1200 سے زیادہ نہیں تھے جو مقابلے میں مارے گئے تھے۔ اتنی جنگیں لڑی، لیکن کیا تھا، یہاں پر ایک سخت قسم کی جنگ ہوئی، اور مسلمہ کذاب بدبخت کو آخر میں اس وحشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو وحشی نے، اب وحشی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس وقت جب وہ مسلمان نہیں تھا، ایک غلام تھا، اور اس نے ہندہ کا غلام تھا، اور اس وقت اس نے نیزہ مارا، اور پھر جو ہے نا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، بہت روتا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، ہندہ بھی مسلمان ہو گئی تھی، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے وحشی سامنے نہ آیا کرو، مجھے چاچا یاد آتے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن وہ درد تھا کہ میں کون سے ایسا بڑا کام کر جاؤں کہ کم از کم جو ہے اس کا کوئی بدلہ ہی ہو سکے۔ وحشی جنتی ہے، وحشی جنتی ہے، لیکن آخر میں دیکھتے دیکھتے اس مسلمہ کذاب کو اس نے بھی تاگ لگا کے ایسے ہی مارا تھا، اس کو مسلمہ کذاب کو مردار کیا تھا، جو کہ جھوٹا یعنی وہ مدعی نبوت بن گیا تھا کہ میں نبی ہوں، بدبخت، تو اس کو یوں مارا تھا۔ اس وقت اس کا دل ٹھنڈا ہوا، الحمدللہ کہ اللہ پاک نے یہ ایک بہت بڑا کام مجھ سے یہاں لیا، جو مجھے کچھ سکون ملا ہے کہ میں نے اتنا بڑا جو اس وقت میں نے جو گناہ کیا تھا اس کو کچھ تو تدارک ہو جائے۔ یہ ایک درد ہوتا تھا ان کے دلوں کے اندر۔ آج ہمارے سامنے تو سنتیں مٹے، ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ختم نبوت بہت بڑا کام ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، عظیم انسان تھے انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ، نام سنا ہوگا، شخصیت ایسی کوئی نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ انور شاہ کاشمیری جو ہے نا، لگتا ہے ایسے کہ صحابہ کا کوئی قافلہ جا رہا تھا تو یہ بیچ سے کہیں بچھڑ گیا، یہ کوئی ایسا عظیم انسان ہے، عظیم انسان تھا یہ،
اور کہتے ہیں چلتا پھرتا کتب خانہ، ایسے کہ ایک کتاب کو ایک دفعہ 200-300 صفحات کا پڑھ لیتا نا، 30 سال تک اس کے ساری کی ساری عبارت اس کو یاد ہوتی تھی، اس کے دماغ سے نہیں نکلتی تھی۔ ایک کتاب کو پڑھ لیتا تھا اور چلتا پھرتا کتب خانہ تھا۔ کئی بڑا عظیم کام، بخاری کے اوپر جو ہے نا بڑی شرح لکھی ہے، بہت بڑے کام کیا۔ امام حضرت انور شاہ کاشمی رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر بہاولپور کے اندر مقدمہ چل رہا تھا، اور وہ قادیانیوں کا انہوں نے ایک جو نا مقدمہ چل رہا تھا، اس پر جو ان کی گواہی کی ضرورت تھی، اور کہا کہ یہ ہندوستان سے چل پڑے۔ اور اس وقت آ کر لوگوں کو کہا، لوگوں تو واقعہ تو لمبا ہے، مختصر بتا دو، کہا لوگوں آج میرا حال یہ ہے کہ اس وقت میں ایک بہت بیماری کے اندر مبتلا ہوں، پریشان ہوں، لیکن آج میں نے دیکھا کہ موقع مل رہا ہے کہ کہیں میری نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو شاید نجات کو حاصل کرنے کے لیے آج میں یہاں آیا ہوں، نجات حاصل کرنے کے لیے وہاں ہندوستان سے چل کر آیا ہوں، تاکہ ان لوگوں کے سامنے پیش ہو کر میں اپنی نجات حاصل کر لوں۔ ایک آدمی تھے، ان کے شاگرد تھے، مجمع میں کھڑے ہو گئے اور کہا، اگر شاہ صاحب آپ اتنے بڑے عظیم انسان ہیں، شاہ صاحب عظیم انسان تھے، اس کا میں بیان نہیں کر سکتا، تو ٹائم نہیں ہے، بہت عظیم انسان تھا، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ شاہ صاحب جیسے کبھی اس کی نگاہ اٹھ کر اوپر نہیں جاتی تھی، اللہ نے ایسا کردار والا عظیم انسان دیا تھا۔ تو شاہ صاحب سنتے رہے، وہ آدمی اٹھا، اس نے بڑی تعریفیں کی، شاہ صاحب کی تعریفیں کی۔ شاہ صاحب اٹھے، اس نے کہا، میاں یہ جو تعریفیں کر رہا ہے نا، یہ مبالغہ سے کام لے رہا ہے۔ اور پھر کہنے لگے، انور شاہ آپ سے گلی کا کتا اچھا ہوگا، کہ اگر تو ختم نبوت کے کام کے لیے نہ کھڑا ہو تو تیرے سے گلی کا کتا بھی اچھا ہوگا۔ انور شاہ تیرے سے گلی کا کتا بھی اچھا ہوگا کہ اگر تو ختم نبوت کے کام کے لیے نہ کھڑا ہو۔ ختم نبوت یہ میرے اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے، میرے اور آپ کا ایمان کا حصہ ہے، اس لیے اس کے ڈاکہ ڈالنے والے قادیانی ہیں۔ ہمیں بیدار رہنا چاہیے، اپنے صفوں کے اندر ہوشیار رہنا چاہیے، اور اپنے نبی سے محبت کرنی چاہیے۔ کیا لے کر جائیں گے سامنے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون سے چہرہ پیش کریں گے؟ کیا کام کر کے آئے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہے کہ یہ جو 7 ستمبر کے اندر جو ختم نبوت کے بہت بڑا جو ہے نا اللہ پاک نے فیصلہ کروایا تھا، قادیانیوں کو کافر قرار دیا تھا، 6 ستمبر کو انشاءاللہ یہیں پر لیاقت باغ میں بہت بڑا جلسہ ہے، آپ حضرت بھی شریک ہو جائیں اس کے اندر، اور اس طرح کے موقع پر جس کا قلم کام کرتا ہے قلم سے کریں، جس کی زبان کام کرتی ہے اس سے کریں، جہاں جس کے بس میں چلتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر یہ مسلکوں سے بالاتر ہے۔ وہ نبی ہم سب کے تھے، وہ میرے تھے، آپ کے تھے، سب کے تھے، وہ پوری انسانیت کے غمخوار تھے، وہ پوری انسانیت کے لرشت ہدایت کے مہتاب اور آفتاب تھے، وہ مجھے اور آپ کو نجات کا راستہ دے کر گئے ہیں۔ اگر آج نجات کا راستہ ہے تو انہی کے قدموں کے صدقے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر اللہ کو کوئی راستہ بھی پسند نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر اگر روشنی ہے وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہے۔ آپ کہتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت میں نبی تھا جب کہ ابھی آدم علیہ السلام کو وجود بھی نہیں ملا تھا، آدم علیہ السلام مٹی اور کیچڑ کے درمیان میں اس وقت میں نبی تھا۔ آپ اول تھے، آپ آخر ہیں، آپ سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کے بعد نہ کسی نے آنا ہے اور نہ کوئی آ سکتے گا، نہ کسی کا تصور ہے۔ یہ ہمارے نبی ہے، ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ان کے ختم نبوت کو بھی سمجھے، ان کے چوکیدار بن جائیں، چوکیدار بن جائیں۔ بھائی کسی کے گھر کی چوکیداری کرتے کوئی مرتا ہے نا تو کہتے ہیں فلانے کے گھر کا چوکیدار تھا، فلانے کا چوکیدار تھا، وہ بھی کہتا ہے میرے لیے اعزاز ہے۔ اور بھائی فلانے عظیم انسان کا چوکیدار، ہم بھی کہیں کہ ہمیں ختم نبوت کا چوکیدار ہے۔ اس راستے کے اندر ہماری قربانی کام آ جائے، اس سے بڑھ کر کیا ہے بھائی؟ تو اس لیے اس بات کو پہچانے، نبوت بہت بڑی دولت، اور پھر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو سب کے سردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جس طریقے سے ان کو امتی بنایا، آخرت میں ان کی رفاقت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا